دوسرے دن کی دعا، اللہم صل علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قربنی فیہ الى مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بار الہ، مجھے اس ماہ میں اپنی خوشنودی اور رضا سے قریب کر دے، مجھے اپنی ناراضگی اور غضب سے بچائے رکھ یا الہ العالمین۔ مجھے اس ماہ میں اپنی آیات کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمت کے ذریعے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اس دعا کی شرح کے بارے میں مختصر طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں جو پہلا لفظ ہے، پہلا سینٹینس ہے کہ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، جو اس میں قربت پروردگار کا ذکر ہے کہ اللہ اپنی مرضی سے ہمیں قریب کر دے۔ خداوند عالم سے جو قربت کا تصور ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر عمل میں قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، نماز میں، روزہ میں، ہر عمل میں قربتاً اللہ۔ تو یہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا کی رحمت کے قریب، خداوند عالم کی مغفرت کے قریب اور خدا کی نعمتوں کے قریب، اللہ کے توبہ اور استغفار کے قریب اور اس کی بخشش کے قریب۔ یہاں پر اللہ کی مرضی کے قریب، یعنی ہمیں پروردگار اپنی مرضی کے قریب کر لے، یعنی تو ہم سے راضی ہو جا۔ اب علماء یہ کہتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ تو کہا کہ روایات میں، حدیث میں موجود ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بعض ائمہ معصومین علیہ السلام سے حدیث میں موجود ہے کہ اگر تمہیں یہ پتہ کرنا ہو کہ اللہ تم سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے، تو تم یہ دیکھ لو کہ تم اللہ سے راضی ہو یا راضی نہیں ہو۔ جس حال میں اس نے رکھا، جس طرح سے اس نے رکھا، جس دکھ درد پریشانی میں رکھا یا آسانی میں رکھا، نعمتوں میں رکھا، ہر حال میں تم خدا سے راضی ہو یا راضی نہیں ہو۔ اگر تم خدا سے راضی ہو تو سمجھ لو کہ خدا بھی تم سے راضی ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد اس دعا میں ہم پڑھتے ہیں کہ وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِمَاتِكَ، کہ اللہ اپنے قہر و غضب سے ہمیں محفوظ رکھ، دور رکھ۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ کے قہر و غضب کو خاموش کرتی ہیں، جن میں سے صدقہ دینا، یتیم پروری، غریبوں کی مدد کرنا۔ کچھ تو ایسے کام انسان کر لے اس ماہ مبارک رمضان میں کہ وہ مہینہ کہ جس میں رحمتیں برس رہی ہوں، جہاں پہ اللہ رحمتیں لٹانے کے لیے تیار ہے، اس میں بھی یہ انسان غضب و قہر الہی کا مصداق قرار پا جائے، یہ یقیناً بہت ہی افسوس والی بات ہے۔ اس کے بعد ہم اس دعا میں یہ پڑھتے ہیں کہ پروردگار ہمیں قرآن کی آیات کی تلاوت کی توفیق عنایت فرما۔ یقیناً آیات کی تلاوت بھی توفیق الہی ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کا ثواب اس مہینے میں بس صرف ایک لفظ میں، ایک جملے میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا پورے دوسرے مہینوں میں پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ، ہر شے کی ایک بہار ہے، اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس کے اندر جب یہ بہار کا موسم ہے تو بہرحال اس میں قرآن کی تلاوت کا ثواب جو ہے اس کے اندر بھی بہار ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق تلاوت آیات الہیہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے، بڑے، مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات،
تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔